بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین کرام، پروگرام اسلامی آداب میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی مجلس کے آداب کے بارے میں کہ اگر چند لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھیں، مل جل کر بیٹھیں تو اس کے کیا آداب ہیں، کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم نے اسلامی آداب کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے چلنے کے آداب، راستے کے آداب، کہ آدمی جب چلے تو کن چیزوں کا لحاظ رکھے، کس طریقے سے چلے، اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا آداب سکھاتا ہے، اور اسی طرح سے راستے میں کیا آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم اسلامی آداب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ میں بڑائی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا اپنے چلنے میں تکبر اختیار کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا، غضبناک ہوگا۔ تو چلنے کا جو انداز ہے اس طرح کا نہ ہو کہ جس میں تکبر ظاہر ہو، متکبرانہ چال ہو، تکبر کا انداز ہو، اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چلنے کا انداز عاجزی کا ہونا چاہیے، انکساری کا ہونا چاہیے، تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ فرمایا تھا کہ تو زمین میں اکڑ کر مت چل۔ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو جو نصیحت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ زمین میں اکڑ کر مت چل، کیونکہ تو زمین کو چیر نہیں سکتا، اور نہ تو لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے، نہ تیری لمبائی پہاڑوں کے برابر ہے، نہ تیرے اندر اتنی مضبوطی ہے کہ زمین کو چیر سکے، تو پھر اکڑنے کی ضرورت کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ضرورت کیا ہے، اکڑ کر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ زمین پر جب چلو تو آہستہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، جب زمین پر ان کا چلنا ہوتا ہے تو آہستگی کے ساتھ ہوتا ہے، متکبرانہ چال و اختیار نہیں کرتے۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا ان نحتفی احیانا، کہ کبھی ہم برہنہ پیر بھی، ننگے پیر بھی چلا کریں۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ اچھا جوتا رہے تو ہی چلیں گے، باہر جائیں گے، اچھی سواری رہے تو ہی جائیں گے، اس طرح سے نہیں۔ عاجزی، انکساری ہونی چاہیے، انسان کی زندگی میں سادگی ہونی چاہیے۔ سواری ہو تو جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے، اعلیٰ درجے کی چپل ہو یا اعلیٰ درجے کے جوتے ہو تو نکلیں گے، ننگے پر کیسے نکلیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، عیب ہے ہمارے لیے، اس طرح کا معاملہ نہیں۔ فرمایا کہ انکساری اختیار کرو چلنے میں، اگر چپل ہے، جوتا موجود ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر برہنہ پیر بھی چلنے کی عادت ڈالو تاکہ انکساری طبیعت میں پیدا ہو اور تکبر کا معاملہ نہ ہو سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ، فرمایا کہ تم میں کا کوئی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، فرمایا کہ یا تو دونوں جوتے کو اتار کر چلے یا دونوں جوتے پہن کر چلے، یعنی ایک جوتا آدمی ساتھ میں رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یا گھر میں چھوڑا ہوا ہے، ایک جوتا پہن کر جا رہا ہے، تو یہ سلیقے کے خلاف ہے، یہ طریقے کے خلاف ہے، بے وقاری اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ پہننا ہے تو دونوں جوتے پہنو یا پھر دونوں جوتے اتار دو، برہنہ پیر چلو، ایک جوتا پہن کر چلنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوتے گم ہو جاتے ہیں، ایک جوتا گم ہو جاتا ہے، ایک جوتا موجود رہتا ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ کسی بستے میں وغیرہ میں اس کو ڈال کر پکڑا جائے، ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے پکڑ کر بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ ایک پہننا اور ایک نہ پہنے رہنا یہ بے وقاری کو ظاہر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور پھر خواتین کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے اور چلنے کے آداب بیان فرمائے۔ حضرت حمزہ بن
ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ کیا کہ کیونکہ ابتدائی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اطہر میں، پاکیزہ زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آیا کرتی تھی نماز کے لیے، پاکیزہ زمانہ تھا، فتنوں سے پاک تھا، پھر بعد میں منع کر دیا گیا۔ تو اس زمانے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب عورتیں اور مرد نکلے تو ایک خلط ملط ہو گئے، مخلوط ہو گئے، اختلاط ان کا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں تم رکے رہو، پیچھے ہو جاؤ، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم راستے کے درمیان سے چلو، علیکن بحافات الطریق، تم راستے کے کناروں کو لازم کر لو، تمہیں چاہیے کہ راستوں کے کناروں سے چلیں، درمیانی راستوں سے نہ چلیں۔ تو یہ آداب بیان کیے گئے خواتین کے لیے کہ خواتین کو راستے کے درمیان سے نہیں بلکہ کونے سے چلنا چاہیے، کیونکہ پھر مرد حضرات رہتے ہیں، پھر اختلاط کا اندیشہ رہتا ہے، ٹکراؤ کا اندیشہ رہتا ہے، پھر فتنے پھر اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا کیونکہ عورتوں کے لیے حیا کا معاملہ، ستر کا معاملہ زیادہ اس کی تاکید ہے، فرمایا کہ راستے کے کنارے سے چلو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر خواتین کا یہ عالم تھا، اتباع اور اطاعت رسول کی یہ کیفیت ان کے اندر تھی کہ پھر عورت جب چلتی تو دیوار سے لگ کر چلتی تھی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے دیوار سے اٹک جایا کرتے تھے، دیوار سے لگ کر چلنے کی وجہ سے۔ اس قدر پھر صحابیات جو ہے راستے کے کنارے سے چلنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کو تاکید کرنے کے بعد۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ان یمشی یعنی الرجل بین المرأتین، کہ کوئی آدمی دو عورتوں کے درمیان سے چلے، دو عورتیں جا رہی ہے تو درمیان سے گزرنا، درمیان سے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا، کیونکہ پھر اس میں بے حیائی کی ایک صورت ہے، پھر فتنے کے اندیشے ہے، ایک نامناسب حرکت ہے کہ دو عورتیں مل کر جا رہی ہے قریب قریب، اس کے بیچ میں سے گزرنا، پھر اس میں لگ سکتا ہے، جسم ان سے مس ہو سکتا ہے، پھر اس سے پھر بے حیائی کی صورتیں پیدا ہوتی ہے، پھر فتنے جنم لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ سارے چلنے کے آداب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ راستے کے درمیان، راستے کے دوران، راستے میں کیا چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، کن آداب کا خیال کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، لعنت کا باعث بننے والی دو چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما اللعینان، کہ لعنت کا باعث بننے والی دو چیزیں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو راستے کے درمیان جو ہے فارغ ہوتا ہے، یا لوگوں کے بیٹھنے کے، لوگوں کے سائے کی جگہ پر، سایہ لینے کی جگہ پر فارغ ہوتا ہے، ضرورت کرتا ہے، پیشاب ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ راستے میں ضرورت نہیں کرنا چاہیے، پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے، اور پھر جہاں پر لوگ بیٹھ کر سایہ لیا کرتے ہیں ایسی جگہوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز کرنے سے، ضرورت وغیرہ سے فارغ ہونے سے منع کیا۔ اس کی وجہ سے پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے پھر لعن طعن کرتے ہیں کہ کس نے ایسی حرکت کر دی، اس پر لعنت ہو جائے، بد دعا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لعنت کا باعث بننے والی اس چیز سے بچو۔ تو لہٰذا راستے کے درمیان کوئی گندگی کے معاملات نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابیو، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں سے فرمایا کہ تم راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا، یہ ہمارے مجلسیں ہیں، ہماری بیٹھنے کی جگہ ہیں، بیٹھک کی جگہ ہیں، ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ضروری ہے ہمارے لیے، ہم بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں حال حالات سے واقف ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، نتحدث فیہا۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، جب تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کو اس کا حق دو، راستے کا حق ادا کرو۔ تو قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ وما حقه، یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ غض البصر، نگاہوں کو پست رکھنا، نگاہیں نیچی رکھنا تاکہ غیر عورت پر نظر نہ پڑے، نامناسب چیزوں پر نظر نہ پڑے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ وکف العذاب، کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کا تکلیف کا باعث نہ بننا۔ ایسا نہیں کہ گزر رہا ہے،
नौज़ बिल्लाह पत्थर मार दिए, इस तरह से कुछ रास्ते में कोई तकलीफ दा चीज़ को डाल दिए। फरमाया कि नहीं, वक़फ़ुल अज़ा, अपने आप को तकलीफ़ से रोके रखना, वरद्दुस्सलाम, और सलाम का जवाब देना, कि सामने वाला सलाम करे तो सलाम का जवाब देना, वल अम्रु बिल मारूफ़ वन नह्यु अनिल मुनकर, और फरमाया कि भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। फरमाया कि ये रास्ते के आदाब हैं, रास्ते का हक़ है, इसको अदा करो अगर रास्ते में बैठना ही चाहते हो। निगाहों को पस्त रखो, अपने से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाओ, लोगों के सलाम का जवाब दो, लोगों को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको लोगों को। ऐसा नहीं कि खुद बुराई में मुब्तला हो रहे हैं, खुद बुराई का शिकार हो रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि रोको, लोगों को बुराई से रोको और नेकी का हुक्म दो। ये रास्ते का हक़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐसी कोई हरकत नहीं होना चाहिए। रास्तों में बाज़ लोग बेहुदा हरकतें करते हैं, ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ की हरकतें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बहुत ही सख्त मना किया, बहुत ही नाराज़गी का इजहार फरमाया। चुनांचे हज़रत अबू शाहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि इब्तिदा में ऐसा था कि मैं बहुत ख़राब आदमी था, अपना जिक्र करते हुए फरमाते हैं, और हुआ यह कि फ़मर्रत भी जारियतुन फ़ी बाज़ि तुरुक़िल मदीना, और हुआ है कि एक मदीने के एक रास्ते में मेरे पास से एक लड़की का गुज़र हुआ, तो इज़ हवैतु इला कशहिहा, तो मैं उसके जो है पिलनी की तरफ, उसकी कमर की तरफ मैं झुका पकड़ने के लिए, उसको सताने के लिए, छेड़छाड़ के लिए। फरमाते हैं कि दूसरे दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी हुई और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने लगे, तो मैं भी सरकार की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने भी अपना हाथ फैलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत करने के लिए। तो क्या देखता हूँ, फरमाते हैं कि सरकार ने अपने हाथ को वापस ले लिया, अपने हाथ को अपने करीब कर लिया, और फरमाया कि मैं समझता हूँ कि तुम ही हैं वो जो खींचने वाले, तुम ही हो। तो यानी अमा इन्ना का साहिबल जबीदा, कि तुम ही हो कि जो लड़की के साथ ऐसी हरकत किए थे कल। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हाँ या रसूलल्लाह, मैंने ऐसा किया था और मेरी बैत को कबूल कीजिए, और मैं आइंदा अल्लाह की कसम मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आपने वादा किया फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो सरकार ने फरमाया कि फ़निअमा इज़न, ठीक है, फिर अच्छी बात है, वादा कर रहे हो तो अलग बात है। तो नाराज़गी का इजहार किया कि ऐसी तुमने हरकत की, रास्ते में ऐसी बेहुदा हरकत की, ख़वातीन के साथ ऐसी हरकत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, फरमाया कि रास्ते में निगाहों को पस्त रखो और बेहुदा हरकतें से बचो, बेहयाई की हरकतों से बचो, छेड़छाड़ करना, किसी को तकलीफ़ देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मामला से मना फरमाया है। और फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दरमियान के एक आदमी रास्ते से गुज़र रहा था, तो उसने एक कांटे को पाया, कांटे की एक टहनी को उसने पाया, कांटा पड़ा हुआ पाया रास्ते में। तो फरमाते हैं कि फ़ाख़ज़हु, तो उस आदमी ने कांटे को लिया और उसको फिर बाजू रख दिया, अलग कर दिया। तो फ़शकरल्लाहु लहू, तो अल्लाह ताला ने उसके उस अमल की कदर की निगाह से अल्लाह ताला ने उसको देखा, कबूल किया। फ़ग़फ़र लहू, बस रास्ते से उस कांटे को हटाने की वजह से रब ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, उसके गुनाहों की बख्शिश हो गई। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमानु बिज़अun व सबऊना और बिज़अun व सित्तूना शुअबतन, फरमाया कि ईमान के 70 से कुछ ज़ायद, या फरमाया कि 60 से कुछ ज़ायद शोबे हैं, हिस्से हैं। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया कि उन शोबों में सबसे अफजल तरीन शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार करना है। और फरमाया कि वादनाहा, और उसका अदना शोबा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ों को दूर करना, तकलीफ़दा चीज़ों को हटाना। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और फरमाया कि हया भी ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक शोबा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाया कि ईमान के शोबों में से एक शोबा है कि रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ों को हटाया जाए, पत्थर हैं तो हटाया जाए, कांटे हैं तो हटाया जाए, कोई तकलीफ़दा चीज़ें हैं तो हटाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है रास्ते के हक़ में से, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। और एक रिवायत में फरमाया कि रास्ते के हक़ में से ये है कि जो रास्ता खो गया है उसको रास्ते की रहनुमाई करो, उसको रास्ता बताओ। और जो बोझ की वजह से मुश्किल हालत में है, बोझ उठा नहीं सक रहा है, तो उसके अंदर उसका ताउन करो, उस बोझ को अपने खुद भी कुछ उठाओ और उसका ताउन करके उसको मंजिल तक पहुंचाओ, जहां तक वो जा रहा है वहां तक उसको पहुंचाओ। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के आदाब में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और फिर ये कि
نظر بد سے بچا جائے، بری نظر سے بچا جائے، غیر عورتوں کو دیکھنے سے بچایا جائے، بے حیائی کی حرکتوں سے بچا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر اچانک پڑ جائے کسی غیر عورت پر نظر تو کیا حکم ہے؟ تو فامرنی ان اصرف بصری، فرمایا کہ سرکار نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نگاہ کو فوری پھیر لوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ارشاد ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی غیر عورت کے حسن کی جگہوں کی طرف دیکھتا ہے، پہلی مرتبہ دیکھتا ہے، لیکن جیسی نظر پڑ جائے تو پھر اپنی نظر کو جو ہے پھیر لیتا ہے، اگر غیر عورت پر نظر پڑ جائے، جیسی نظر پڑ گئی تو پھر وہ پھیر لیا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیا، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کو یہ اجر ملے گا کہ الا احدث اللہ له عبادۃ یجد حلاوتها، جب ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے جیسی غیر عورت پر نظر پڑی، اس کے حسن کی جگہوں کے پر نظر پڑی، اپنی نظر کو پھیر لیا، تو فرمایا کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی عبادت مقدر کرے گا جس کی حلاوت کو، جس کی مٹھاس کو پھر وہ اپنے دل میں پائے گا، اس کو محسوس کرے گا، عبادت کی لذت اس کو حاصل ہوگی، عبادت کی حلاوت حاصل ہوگی ایسے آدمی کو جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور غیر عورت پر نظر پڑ جائے تو فوری اپنی نظر کو پھیر لیا کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا کہ بازار میں جب جائیں تو پھر بازار میں جانے کے کیا آداب ہونا چاہیے، کیا چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ ومحا عنہ الف الف سیئۃ ورفع لہ الف الف درجۃ۔ فرمایا کہ جو کوئی بازار میں داخل ہوا اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی تیسرا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کوئی بازار میں گیا اور یہ الفاظ کہا، یہ کلمہ پڑھا، یہ الفاظ اس نے پڑھے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسے آدمی کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 1,00,000 نیکیاں اس سے میٹ دی جاتی ہے اور اس کے لیے 1,00,000 درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس قدر ثواب کی کیفیت ہے، جبکہ بازار تو جانا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ ارشاد ہے، سرکار نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کو تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، اور فرمایا کہ جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، کیونکہ بازار میں پھر نامناسب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، پھر بے حیائی کی حرکتوں کا اجتناب ہو سکتا ہے، فتنے ہوتے ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ پسندیدہ جگہ نہیں ہے بازار، کہ بازار کو جانے کی خواہش ہو، وہاں پر بیٹھنے کی خواہش ہو، اس سے اجتناب کیا جائے، لیکن فرمایا کہ اگر جانا ہے کسی کام سے اور جس نے یہ دعا پڑھ لی تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو پھر 1,00,000 نیکیاں لکھی جائے گی، 1,00,000 گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے اور 1,00,000 درجات میں اس کے اضافہ ہوگا۔ یہ ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے بیان کیا جاتا ہے، ایک صحابی رسول کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ وہ بازار خواہش سے جایا کرتے تھے، دن میں 1 مرتبہ تو بازار جایا کرتے تھے، جبکہ بازار کو جانا تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، کیوں آپ بازار کو جاتے ہیں؟ 1 مرتبہ تو بازار کو جانے کی آپ کی خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا کہ بازار کو جانے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دعا بتلائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کو پڑھوں اور اس کی وجہ سے پھر اس کے اجر کو اور ثواب کو حاصل کروں۔ تو ثواب کی نیت کے لیے اور اس دعا کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے میں بازار جاتا ہوں، یہ میرا مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سابق میں ذکر کیا تھا سلام کے موضوع کے تحت، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر حضرت طفیل سے فرماتے کہ چلو بازار کو جائیں گے، لیکن حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ جب بازار کو جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر نہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرتے، نہ کسی چیز کی قیمت معلوم کرتے، کچھ کہیں بھی نہ کسی دکان پر ٹھہرتے۔ فرماتے ہیں حضرت طفیل کے ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جانا ہوا، ملاقات ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ چلو بازار جاتے ہیں۔ تو حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ بازار جا کر کیا کرتے ہیں؟ نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، نہ کوئی چیز بیچتے ہیں، نہ کوئی چیز کی قیمت معلوم کرتے ہیں، چلو بات کرنا ہے تو یہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تھا کہ ہم جو بازار کو جاتے ہیں تو بازار کو جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور زیادہ لوگوں کو سلام کرنے کا موقع ہوتا ہے،
تو یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کو سب سے ناپسندیدہ جگہ قرار دیا، کیونکہ وہاں پھر دھوکے کی صورتیں ہوتی ہے، پھر غلط نظر کا معاملہ ہوتا ہے، غیروں پر نظر پڑنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ اگر کوئی یہ نیت رکھ کر جائے، سلام کی نیت ہو، یہ دعا کی نیت ہو، تو پھر اس کے لیے پھر بازار کا جانا اس کے لیے پھر بہتر معاملہ ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے بازار کو جانے کے سلسلے میں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ نماز فجر کی پابندی نہیں کرتے، سیدھا صبح اٹھے سیدھا بازار کو چلے گئے، خود کی دکان ہے، کچھ کاروبار ہے، سیدھا اٹھے، نہ نماز کا خیال ہے نہ کچھ ذکر و اذکار کا خیال ہے، سیدھا اٹھتے ہیں سیدھا کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں، بازار کو رخ کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برایۃ الایمان، فرمایا کہ جو کوئی صبح اٹھتے ہی صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے، جو اٹھتے ہی فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ایمان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے، وہ ایمان کے گروپ کا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن غدا الی السوق غدا برایۃ ابلیس، اور فرمایا کہ جو صبح اٹھتے ہی سیدھا بازار کو جاتا ہے، صبح اٹھے سیدھا دودھ لانے کے لیے نکل گئے، صبح اٹھے سیدھا ترکاری کے لیے نکل گئے، کاروبار کے لیے نکل گئے، نماز فجر کی پابندی نہیں ہے، فرمایا کہ جو صبح اٹھتے ہی بازار کو جاتا ہے تو پھر وہ ابلیس کا جھنڈا لے کر جاتا ہے، پھر ایسا آدمی پھر ابلیس کے گروپ کا ہے۔ تو تاکید یہ ہے کہ ولو بالفرض اگر نیند لگ بھی جائے، نیند دیر سے بیدار بھی اگر ہو جائے، تو سب سے پہلے انسان کو نماز فجر پڑھنا چاہیے، پھر بازار کو روانہ ہونا چاہیے، اپنے کاروبار کے لیے نکلنا چاہیے، کیونکہ پھر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی ابلیس کے گروپ میں اس کی جماعت میں شمار ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں بازار کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ تو یہ راستہ چلنے کے آداب اور پھر چلنے کے آداب ہیں، بازار کے آداب ہیں، یہ ساری تعلیم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اسلام دین کامل ہے، جہاں یہ دین ہمیں عبادت کے طریقے سکھاتا ہے، جہاں یہ دین ہمیں عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، وہیں یہ دین ہمیں روزمرہ معمولات کے آداب کو بھی بیان کرتا ہے کہ کیسے ہمیں اس کو انجام دینا چاہیے۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، ہمیں بازار کے بارے میں اور چلنے کے بارے میں، راستے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان کو اور اس پروگرام کی ساری ٹیم کو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور راستے کے آداب ہو، بازار کے آداب ہو، چلنے پھرنے کے آداب ہو، اس کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے باعث نقصان نہ بنائے، بلکہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالی ہمیں باعث خیر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔